بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ حضرت عطیہ بن عوف یا عطیہ بن عوفی جو کہ ایک مشہور تابعی تھے اور بعض روایات کے مطابق یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ محترم ساتھیو، ان کو ایک دفعہ ایک حاکم وقت نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لعنت کرنے اور ان کو طعن و تشنیع کا اور سب و شتم کا نشانہ بنانے پر مجبور کیا۔ لیکن حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ محب اہل بیت تھے اور تابعین میں شمار ہوتے تھے، انہوں نے اس مکروہ فعل کو سر انجام دینے سے انکار کر دیا تو اس حاکم وقت نے ان کو 40 کوڑوں کی سزا دی اور ان کی داڑھی کو اور سر کے بال منڈوا کر انہیں ملک بدر کر دیا۔ محترم ساتھیوں، آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ وہ حاکم وقت کون تھا۔ محترم ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں اس کردار کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو اس کردار کے اور شخصیت کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ شخص کون تھا۔ محترم ساتھیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو سب و شتم کا نشانہ بنانا اور ان پر لعنت کروانا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور کوفہ کی مسجدوں کے ممبروں سے نمازوں کے خطبوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ سلسلہ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جیتی جاگتی مثال تھی، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں شروع ہو کر ان کی شہادت کے بعد بھی جاری و ساری رہا، اور اس کے تانے بانے معاویہ ابن ابی سفیان امیر شام سے جا ملتے ہیں، جنہوں نے بغض اہل بیت اور بغض علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس روایت کا آغاز کیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ اپنے زیر تسلط علاقوں میں بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم اور طعن و تشنیع کا سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ اسی زمن میں امام طبری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ ریاح بن حارث روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی ایک مسجد میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ امیر وقت کے سامنے مسجد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیے بغیر کسی شخص پر طعن و تشنیع اور سب و شتم کر رہے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس حاکم وقت سے پوچھا کہ یہ لوگ تمہارے سامنے کس کو طعن و تشنیع کا اور سب و شتم کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ ابو تراب کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے معزز صحابی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور تم اس کو اس فعل سے روک بھی نہیں رہے۔ باخدا میں نے بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں احادیث سنی ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا ہے کہ علی جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں ہے، عثمان غنی جنت میں ہے، اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام اجمعین کو ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور تم انہی میں سے ایک شخص پر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بھی ہے اور ان کا چچا زاد بھائی بھی ہے، اس کو طعن و تشنیع کا اور سب و شتم کا نشانہ بنا رہے ہو۔ ساتھیو، حضرت عطیہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے پر مجبور کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھنے والا محمد بن قاسم تھا، جس کے بارے میں تاریخ دانوں نے متضاد رائے قائم کی ہیں، اور اس کو مسلمانوں کا عظیم سپہ سالار اور ایک بہادر جرنیل بنا کر بھی پیش کیا جاتا ہے، تو دوسری جانب مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض رکھنے والا اور ان پر سب و شتم کروانے والا مردود قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک ظالم اور جابر حاکم حجاج ابن یوسف کا بھتیجا تھا، اور بعض روایات کے مطابق یہ حجاج بن یوسف کا داماد بھی تھا۔ حجاج خود صحابہ کرام اجمعین اور ان کی اولادوں کو شہید کروا دیا کرتا تھا۔ حجاج ابن یوسف سادات کرام کے خون کا پیاسا تھا۔ محمد بن قاسم بھی اپنے چچا حجاج ابن یوسف والا رویہ اور روش اختیار کرتا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ وہ ایک عظیم اسلامی جرنیل تھا، ایک بہادر سپہ سالار تھا، اور اس کے زیر نگین اسلام سندھ تک پھیلا۔ لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے جو کہ اکثر تاریخ دانوں نے مخفی رکھا ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر سب و شتم کیوں کروایا اور مسجدوں کے ممبروں پر مولا علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنت کیوں کروائی اور کس کے کہنے پر اس نے یہ مکروہ فعل کروایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر سب و شتم کروانا بنو امیہ کے لوگوں کا عام رواج تھا، اور وہ اپنی تمام نمازوں میں اور خاص طور پر جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے پہلے خطبوں کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر مسجدوں کے ممبروں سے سب و شتم اور طعن و تشنیع کروایا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ روایات حجاج ابن یوسف نے بھی قائم رکھی، اور اس نے اپنے بھتیجے اور داماد محمد ابن قاسم کے ذریعے بھی اس روایت کو سندھ تک پہنچانے کی ناپاک جسارت کی۔ ابن اسکاکر اور طبری کی اجماع روایت ہے کہ معروف راوی اور حدیث کے استاد حضرت عطیہ بن سعد اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کافی بوڑھے اور ضعیف ہو چکے تھے، وہ کوفہ سے ایران چلے گئے۔ جب حجاج ابن یوسف کو محفلوں میں اور کھلے عام اسے ظالم اور جابر کہا کرتے تھے، شیراز محمد بن قاسم نے عطیہ کو حجاج ابن یوسف کے حکم پر گرفتار کر لیا۔ اس دوران میں حضرت معاویہ کے زمانہ میں شروع کردہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کی روایت عروج پر تھی۔ تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی، طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ حضرت عطیہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کرے اور ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرنے کا مطالبہ کرے، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر ان کی داڑھی کو مونڈ دے۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے حجاج ابن یوسف کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ وہ نہایت شریف النفس انسان تھے اور محب اہل بیت تھے، بہت سی احادیث کے راوی تھے اور نہایت اعلیٰ پائے کے عالم دین تھے۔ وہ اپنی اس قدر ذلالت اور رسوائی برداشت نہ کر سکے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب و شتم اور طعن و تشنیع نہ کرنے کے جرم میں ان کو زدکوب بھی کیا گیا، ان کی بے ادبی کی گئی، بے حرمتی کی گئی۔ تو اس واقعے سے دل برداشتہ ہو کر وہ ایران کو چھوڑ کر خراسان چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عطیہ سعد بن اوفی جیسا محب اہل بیت بنا دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر، خاص طور پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اقدس پر اس طرح کے ہونے والے ناپاک حملوں کے خلاف مذمت کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے صدقے ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔